نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ دیکھیں پیچھے بات ہو رہی تھی کہ سفر میں جب ہو تو تم قصر کر لو، یا دشمن کا خوف ہو کہ حالت جنگ ہو یا دنگوں کی حالت ہو اور ہم باہر ہوں اور رک نہیں سکتے کسی بھی حالت میں، تو ڈر ہو، تو اس حالت میں بھی کیا کرو؟ تو قصر کر لو۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ نمازوں میں قصر کر لو۔ اب آیت نمبر 102 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حالت جنگ ہو تو اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے گی، یعنی حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو وہ دیکھیں، وَإِذَا اور جب کنتا ہوں آپ، کنتا کانا کانو سے بنا ہے، کنتا جو ہے وہ کانا سے بنا ہے، اور جب ہوں آپ، اب یہ فعل ماضی ہے اور اس کے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں اذا کی وجہ سے، اور جب ہوں آپ فیہم ان میں، فیہم ان سب میں، فا اقمتا تو قائم کریں آپ، فا مطلب تو، اقمتا آپ قائم کریں، اقامہ یقیمو سے بنا ہے، یہ اقامہ یقیمو فعل ماضی ہے، اقمتا ہوں آپ، اذا کی وجہ سے معنی اس میں بھی ہو رہے ہیں، اس میں فعل مضارع میں، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب آپ حالت جنگ میں ہوں، یعنی جس وقت جنگ چل رہی ہو تو اس وقت نماز کس طرح پڑھی جائے گی، نماز کس طرح قائم کی جائے گی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہوں آپ ان میں تو قائم کریں آپ، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فلتقم فا مطلب تو، لام آ گیا، لام کے اوپر جزم آ گیا، تو چاہیے کہ تقم کھڑی ہو، قاما یقومو تقم یعنی چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتن ایک جماعت، طائفہ جماعت کے لیے آتا ہے، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت۔ اب دیکھیں یہاں پر تقم جو ہے نا وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، قاما یقومو سے بنا ہے، اور قم تقم فعل مضارع ہے، طائفہ جماعت کے لیے آیا ہے، اور جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ فیمیل، فیمیل کا صیغہ آتا ہے جماعت کے لیے، تو اس لیے تقم آیا، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، جماعت مطلب گروپ، منہم ان میں سے، معا کا آپ کے ساتھ، معا مطلب ساتھ، اور کا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑیں، وا مطلب اور، لام مطلب چاہیے کہ، یاخذوا وہ پکڑیں، اخذا یاخذو سے بنا ہے یہ، وَلْيَأْخُذُوا تو چاہیے کہ وہ پکڑیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ یعنی اپنا بچاؤ، اسلحہ مطلب اپنا بچاؤ، اپنے ہتھیار، اسلحہ کہتے ہیں ہتھیاروں کو، ویپنز کو، فَإِذَا پھر جب سجدو وہ سجدہ کر لیں، سجدہ سجدو فعل ماضی ہے یہ سجدو، اور اذا کی وجہ سے میننگ یہاں پر بھی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ ہوں، فا مطلب تو، لام کے اوپر جزم آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ چاہیے کہ، یکونو وہ ہوں، کانا یکونو سے بنا ہے فعل ماضی، تو چاہیے کہ وہ ہوں، من ورائکم من مطلب سے، ورا مطلب پیچھے، اور کم مطلب تمہارے پیچھے، ولیاتی وا مطلب اور، یاتی لام آ گیا جزم کے ساتھ، تو چاہیے کہ تاتی اور چاہیے کہ تاتی وہ آ جائے، اتا یاتی سے بنا ہے یہ، اور تاتی فعل مضارع، اور چاہیے کہ وہ آ جائیں، طائفتن جماعت، اخرا دوسری، اخرا مطلب دوسری، لم نہیں، یصلو انہوں نے نماز پڑھی، صلی یصلی سے بنا ہے، اور فعل مضارع ہے، یہاں پر یصلونا تھا، نون گر گیا لم کی وجہ سے،
کہ دوسری کہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی، اور لم جب لگ جاتا ہے تو معنی ماضی منفی میں ہو جاتے ہیں، نیگیٹو میں یعنی ڈڈ ناٹ میں، نہیں انہوں نے نماز پڑھی. فل یصلو تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، فا مطلب تو، لام مطلب چاہیے کہ، یصلو وہ نماز پڑھیں. یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع. مع کا آپ کے ساتھ، ولیاخذ اور چاہیے کہ وہ پکڑیں، وا مطلب اور، لام مطلب چاہیے کہ، یا خذو وہ پکڑیں. حذرہم اپنا بچاؤ، حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، یعنی جو بھی بچاؤ کے لیے ویپنز ہوتے ہیں وہ اپنا بچاؤ، وہ اور اسلحتہم اپنے اسلحہ مطلب ویپنز ہتھیار. ودا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں تک ہو گیا اسلحتہم. اب یہاں پر کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حالت جنگ ہو تو اس وقت نماز کا طریقہ کیا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یعنی امام جب نماز پڑھائیں تو امام آگے کھڑے ہوں اور دو گروپس میں لوگ بٹ جائیں، یعنی جیسے سپاہی ہیں، سولجرز ہیں، وہ دو گروپ میں بٹ جائیں اور ایک گروپ جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا گروپ ان کی پروٹیکشن میں ان کے آس پاس وہ جو ہے جنگ کے لیے ریڈی رہے، یعنی دوسرا گروپ وہ جو ہے جنگ کے لیے تیار رہے. اب جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اپنا اسلحہ، یعنی اپنے ویپنز، مطلب یہ کہ جو انہوں نے زرہیں پہن رکھی ہیں، انہوں نے خود جو ہوتی ہے ہیلمٹ جو ہوتا ہے، جو جنگ میں کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ پہنے رہیں، جوتے پہنے جاتے ہیں وہ بھی پہنے رہیں، ان کو نہ اتاریں، اور ان کو پہنے ہی وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، اور 1 رکعت نماز پڑھیں گے، اور باقی دوسرا گروپ جو ہے ان کے آس پاس کھڑا ہو جائے گا اور وہ جنگ کرے گا. اب جیسے ہی وہ سجدہ کر لیں، یہاں پر کیا ہے؟ فَإِذَا پھر جب سجدو وہ سجدہ کر لیں، یعنی جو پہلا گروپ ہے جب وہ سجدہ کر لے گا اور 1 رکعت ان کی ہو جائے گی پوری تو وہ وہاں سے ہٹ جائے گا اور پھر دوسرا گروپ آ جائے گا، یعنی وَلْيَكُونُوا اور چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آ جائیں طائفتن جماعت دوسری، لم یصلو جنہوں نے نہیں پڑھی تھی نماز، یعنی اب وہ ہٹ جائیں وہاں سے، اور دوسرا گروپ جو ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا تھا اب وہ آپ کے پیچھے آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام ہیں وہ پوری نماز پڑھا رہے ہیں. اب جو پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آدھے لوگ پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت آدھے لوگ اور 1 رکعت آدھے لوگ، پھر وہ دوسرے لوگ نماز پڑھیں. اور جب دوسرے لوگ نماز پڑھیں تو ان کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ، یعنی اب جو دوسرا گروپ ہے ان کو اپنا اسلحہ بھی ساتھ میں پکڑنا ہے. پہلے گروپ کے لیے نہیں تھا یہ، پہلے گروپ کے لیے بس یہ تھا، یعنی اب یہاں پر آ گیا کہ اپنا بچاؤ پکڑے رکھیں، یعنی جو بچاؤ کا سامان ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھیں. لیکن پہلے کے لیے کیا تھا کہ چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ ویپنز، اور اس کے علاوہ جو اسلحہ کیا ہوتا ہے، جو ایک سیکنڈ اسلحہ کیا ہوتا ہے، جو جنگ کے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ پہنے رہیں گے، ٹھیک ہے، جو جنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن ہتھیار ابھی ہاتھ میں نہیں اٹھائے. جو جنگ کے کپڑے ہوتے ہیں خود اور ہیلمٹ وہ اسلحہ ہوتا ہے، وہ پہلا گروپ پہنا رہے گا، اس کو پہنے ہی نماز پڑھے گا. دوسرا گروپ ساتھ میں جو تلواریں وغیرہ ہوں گی اور جو بھی تیر کمان تلواریں وغیرہ ان کو اٹھا کر نماز پڑھے گا. اب یہاں پر ایسا کیوں، مطلب فرق کیوں کیا گیا یہاں پر؟ کیونکہ دیکھیں کہ جب یہ دیکھیں گے لوگ مشرک جو ہو گئے، کافر ہو گئے، وہ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان نماز میں مشغول ہو گئے، اب وہ جو ہے ریڈی ہو جائیں گے جنگ کے لیے، کہ اب ان سے لڑنا ہے، جنگ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. اب اتنے میں کیا ہوگا، جب وہ اتنے میں پہلی جو جماعت ہوگی وہ نماز پڑھ کے ہٹے گی اور دوسری جماعت جو ہے وہ وہاں پر آ جائے گی، لیکن وہ اتنے میں اٹیک کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کے ہاتھ میں بھی کیا ہونا چاہیے، جو ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں تلواریں وغیرہ وہ اب ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ اب وہ جو لڑنے کے لیے جو آ رہے ہیں کافر لوگ جو آ رہے ہیں اب وہ حملہ کر سکتے ہیں اور اکٹھا حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے دوسرے گروپ کو ریڈی رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر ہر طریقے سے ریڈی رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
اس لیے تھوڑا سا ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہاتھوں میں اٹھانے کی بات آتی ہے، اور وہ کیا؟ جیسے چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، تو چھوٹے بچوں کی مائیں جو ہوتی ہیں ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے تو وہ نماز میں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، ودا چاہتے ہیں، ود واو دال دال سے بنا ہے، ودا یا ودو. ود کہتے ہیں دل سے چاہنا. جیسے ایک درجہ ہوتا ہے محبت کا اور ایک درجہ ہوتا ہے ود کا. ود کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، دل سے چاہنا، بہت زیادہ چاہنا. تو چاہتے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو کاش، تغفلون، تم سب غافل ہو جاؤ. غافل، غفل یغفلوا سے تم سب غافل ہو جاؤ. فعل مضارع. ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، یعنی جو بھی پہن رکھا ہے، آرمز جو بھی پہن رکھے ہیں وہ ان سے. وا امتی اتیکم، اور اپنے سامان سے. وا مطلب اور، امتی اتیکم بیگیج جو ہوتا ہے، سامان. کم تمہارے سامان سے، یعنی اپنے سامان سے، یعنی ہاتھوں میں جو بھی لڑنے کے لیے کوئی چیز ہوگی وہ. فَيَمِيلُونَ، تو وہ حملہ کر دیں. فا مطلب تو، یمیلون وہ سب حملہ کر دیں. فعل مضارع ہے یہ، اور یہ مالا سے بنا ہے. مالا یمیلو مل، حملہ کرنا، مائل ہونا. مائل ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا. یعنی اور یہاں پر کیا ہے؟ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ حملہ کر دیں علیکم، تم پر. میلتن، حملہ کرنا، یہ اس کا مصدر آیا ہے، یعنی حملہ کرنا. واحدتن، ایک ہی بار. واحد، ایک ہی بار. ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر. ان کانا، اگر ہے، بکم، تمہیں، اذن، کوئی تکلیف. اذن مطلب ایذا، کوئی تکلیف. من سے، مطرن، بارش سے. او کنتم، یا ہو تم، مردا، مریض. ہاں دیکھیں یہاں پر کہ اگر ہو، ان کانا، اگر ہے، بکم، تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، مم مطرن، بارش سے. او کنتم، یا ہو تم، مردا، بیمار، کہ تدعو، تم رکھ دو. تدعونا تھا، فعل مضارع ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر بھی نون گر گیا. یہ کہ تم رکھ دو، ودعا سے بنا ہے یہ. ودعا یدعو، کہ تم رکھ دو. اسلحتکم، اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ. وخذو، اور پکڑے رہو، یعنی جو وہ پہن رکھا ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں، لوہے کے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، آرمز جو آرمی پہنتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ. وخذو، اور پکڑے رہو، یعنی پکڑے رہو کیا؟ حذرکم، اپنا بچاؤ، یعنی جو بچاؤ کے لیے جو پکڑے رہتے ہیں آرمز، وہ پکڑے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ نے، اعدّا، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً مہینا، عذاب رسوا کرنے والا. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے شان نزول میں دیکھیں، اس کے شان نزول میں دیکھیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی جس میں غزوہ ذات الرقاع. ٹھیک ہے. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، جنگ میں تھے، اور ظہر کی نماز پڑھا چکے تھے. اور مشرکین کے سردار جو تھے، یعنی مشرکین کافروں کے سردار جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنا اچھا موقع کھو دیا. مسلمان جو تھے وہ حالت نماز میں تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اتنا اچھا موقع کھو دیا، ہمیں ان کے اوپر تبھی کے تبھی اٹیک کر دینا چاہیے تھا، حملہ کر دینا چاہیے تھا. پھر انہوں نے سوچا، مشورہ کیا آپس میں کہ اب جب اسلامک لشکر دوبارہ نماز میں مشغول ہوگا تو ہم ان پر ایک دم حملہ کر دیں گے.
تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی صلاۃ الخوف. دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کری، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے، یعنی جو کافر لوگ تھے، اب وہ کیا سوچ رہے تھے کہ اب جیسے ہی وہ دوسری نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، تو ہم ان کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، صلاۃ الخوف کی آیت نازل کی اور کہا کہ اب تم عصر کی نماز ایسے نہیں پڑھو گے، ایسے پڑھو گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اب یہاں دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیا تاکید کی جا رہی ہے، ہر وقت تیار رہنے کی، ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ پہننا ہے. یہ دیکھیں نا، جب ہوں آپ ان میں تو قائم کریں ان کے لیے نماز، اور چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور وہ پکڑے رہیں اپنا اسلحہ. یعنی جو بھی انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، خود پہن رکھا ہے، سب کچھ پہنے ہی وہ نماز پڑھیں گے. اور پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ ہٹ جائیں، یعنی ایک رکعت ان کی پوری ہو جائے تو وہ لوگ ہٹ جائیں جو پہلے گروپ نے نماز پڑھی تھی. اب دوسری شفٹ آ جائے، اور پہلی شفٹ وہاں سے ہٹ کر اب ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑی ہو جائے. اب دوسری شفٹ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ساتھ اپنا ہتھیار، اپنے اسلحہ تو پہننے ہیں، ساتھ میں اپنا بچاؤ بھی لینا ہے، ہاتھوں میں بچاؤ لے کر اب نماز پڑھنی ہے. اب دوسرا گروپ اس طرح دونوں کی ایک ایک رکعت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کو نماز پڑھنی ہے. اور امام کی جو ہے اکٹھی 2 رکعت ہو جائیں گی، باقی ان کی شفٹنگ میں ایک ایک رکعت ہوگی. اور جو دوسری شفٹ ہوگی وہ سب کچھ اپنے ساتھ رہے گی، ساتھ میں لے گی. اور ایسا کیوں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ اس طرح نماز کیوں پڑھنی ہے. تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہے، اپنا بچاؤ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اپنے اسلحہ ویپنز اپنے ساتھ رکھنے ہیں. تو کیونکہ وہ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے بچاؤ سے غافل ہو جاؤ، اور جیسے ہی تم غافل ہو جاؤ وہ تم پر ایک دم اٹیک کر دیں اور حملہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے والے ہیں. ہاں، یہ بالکل مطلب اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لینے ہیں، وہ نہیں رکھنے اٹھا کر. اب یہاں پر ایک کنڈیشن بتا دی کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، مان لیں کہ بارش آ رہی ہے، بہت تیز بارش ہے، یا کیچڑ وغیرہ ہو جاتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یا پھر سر میں کوئی تکلیف ہے، بخار ہو رہا ہے، بخار کی وجہ سے جسم جو ہے لگاتار نہیں پہن پا رہے، وہ جو کپڑے ہوتے ہیں آرمی کے وہ نہیں پہن پا رہے، لوہے کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو پہننا بھی آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا سر میں کوئی تکلیف ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا جا رہا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں ان کو اتار کر رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا بچاؤ اپنے ساتھ رکھو. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہر وقت تم تیار رہو، الرٹ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے بچانا چاہتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے، یہاں دیکھیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا انتظام کرے، ہر جگہ. یہاں پر یہی رول جو ہے نا وہ پوری زندگی میں اپلائی ہوتا ہے. یہ رول صرف صلاۃ الخوف میں ہی نہیں، یہ رول پوری زندگی میں جو ہم جی رہے ہیں اس میں ہمیں یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ کچے کھلاڑی نہیں بننا، کچے کام نہیں کرنے، ہمیشہ ہر وقت تیار رہنا ہے، اور ہر چیز کے لیے ہمیں ریڈی رہنا ہے. یہ رول زندگی میں ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ کیا کہلاتا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ تقوی پہ غور کریں گے، تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے نقصان دہ عمل سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا بچاؤ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. چھوٹے بڑے بچاؤ یعنی جو بھی کام ہو. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ایک تو زندگی میں یہ رول اپلائی کرنا ہے کہ ہر وقت اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچنا ہے. اور تقویٰ یہی ہوتا ہے محتاط زندگی. اور یہاں پر بھی محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تمہیں الرٹ رہنا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں الرٹ رہنا ہے اور محتاط زندگی گزارنی ہے. ایسے نہیں کہ کام ایسے کریں کہ اپنے دشمن جگہ جگہ کھڑے کر لیں. اگزامپل کے طور پہ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات بھی پتہ ہے، غلط بات بھی پتہ ہے، اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن قرآن میں تو ایسا لکھا ہے، تو پھر آپ کو اندر سے غصہ آئے گا، آپ بہت پریشان ہوں گے. اور ایک بار آپ نے بتایا، 2 بار بتایا، لیکن وہ نہیں مان رہا، تو آپ کیا کریں گے، اس سے جو ہے بہت روڈ ہو کر بات کریں گے، بہت زیادہ سختی سے بات کریں گے. تو اس میں کیا ہوگا، وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا. تو بات کیسے کرنی ہے، حکمت سے بات کرنی ہے، دھیرے دھیرے کر کے سمجھانا ہے، محتاط زندگی گزارنی ہے، اپنے دشمن
کھڑے اپنے دشمن نہیں کھڑے کرنے، بلکہ لوگ اپنے آپ کو اپنے عمل سے لوگوں کو دکھانا ہے، اپنے عمل سے بھی دکھانا ہے، کر کے بھی دکھانا ہے، سمجھا کر بھی، کیونکہ صرف عمل سے کام نہیں چلے گا۔ اگر عمل سے کام چلتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بعد حکم نہیں ہوتا کہ دعوت اب بول کر دو۔ تو دعوت تو بول کر بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے، ہر طریقے سے دعوت دینی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ محتاط زندگی گزارنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر وقت اپنا بچاؤ اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ نماز جو ہے حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑی جائے گی، جبکہ حالت جنگ میں پڑھنے کا طریقہ الگ ہو گیا، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کرا کہ تم نماز حالت جنگ میں چھوڑ سکتے ہو، کہ نماز جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور جو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کوئی بالکل ہم جو ہے پرواہ نہیں کرتے نماز کی، اور بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جبکہ یہاں پر تو حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیسی نماز پڑھنی ہے، نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیں، فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُمْ، تم پوری کر چکو، قضا سے، قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں نا پورا کرنے کو، قضا یقضی، قضیتم فعل ماضی، پھر جب تم پوری کر لو، الصلاۃ نماز، فاذکروا تو ذکر کرو، ذکرا یذکروا اذکر، ذکر کرو فعل امر ہے، ذکر کرو اللہ کا، قیامن کھڑے ہو کر، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، قعد کہتے ہیں بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، پہلو مطلب کروٹے، جب اپنی کروٹے لے رہے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں تو ذکر کرو اپنے پہلوؤں پر۔ فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، اطمینان میں آ جاؤ تم، اطمأننتم اطمینان، دیکھیے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اطمینان، یعنی حالت امن میں، سیکیور میں، when you are secure، جب تم حالت امن میں ہو۔ اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں، یہ رباعی ہے، 4 ہیں اس کے روٹ لیٹرز، طا، میم، حمزہ، نون، فعل ماضی، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَأَقِیمُوا تو قائم کرو، اقامہ یقیمو تو قائم کرو، الصلاۃ نماز، انا بے شک صلاۃ نماز، کانت ہے، علی المومنین مومنوں پر، کتابن فرض، موقوتاً مقرر وقتوں میں۔ دیکھیں یہاں پر جیسے کل بات چل رہی تھی وقتوں کی، تو یہاں پر وہی آیا۔ اب یہاں کیا ہے کہ پہلے صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، پھر کیا ہے کہ اب اگر جب تم پوری کر چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جب آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب نماز صرف نماز تک ہی ختم نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر صرف نماز کی حالت میں ہی نہیں، ذکر جو ہے مومن کی زندگی میں ذکر شامل ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اور یہ بات بار بار آئی ہے قرآن میں اور آگے بھی ریپیٹ ہوگی، تو آپ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا ہے، جیسے کہ صبح شام کے اذکار ہو گئے، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ذکر جو ہے وہ مصلی پر ہی ہوگا، اصل میں ہم ذکر کرنے میں سستی کیوں دکھا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ذکر کن کن حالتوں میں کر سکتے ہیں، ہم اذکار کن کن حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز کے بعد ہی ذکر ہوگا اور مصلی پر بیٹھ کر ہی ہوگا، اس کے علاوہ ذکر نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر، ہر طرح سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب کیسے؟ اب تم لوگوں نے نماز پڑھ لی، اب دیکھیں حالت جنگ میں تھے، حالت جنگ میں نماز پڑھ لی،
اور پھر اب فوراً، اب یہ نہیں کہ اب وہاں پر ٹائم نہیں ہوگا، جنگ میں ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ اذکار کریں گے. اب فوراً کھڑے ہو جاؤ اور جنگ کی تیاری میں لگ جاؤ. جنگ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جیسے اب ہم روٹین میں دیکھیں، ڈیلی روٹین میں، کیونکہ حالت جنگ جو ہے اب تو وہ رہی نہیں، تو ہم اب اگر ڈیلی روٹین میں دیکھیں کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں. مان لیں آپ لوگ ہیں، لیڈیز ہیں، آپ کو جو ہے ناشتہ بنا کر دینا ہوتا ہے، کھانا بنا کر دینا ہوتا ہے لوگوں کو، اور گھر کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں. تو آپ نے بمشکل نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کر ہی اذکار کریں گے. تو آپ کیا کریں؟ فوراً کام کرتے ہوئے فوراً کھڑے ہو جائیں. اتنا ٹائم نہیں ہے تو کام کرتے ہوئے آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، جس بھی حالت میں ہیں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اذکار شروع کر دیں. چاہے آپ کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، بچوں کا دھیان رکھ رہے ہیں، بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس حالت میں اب آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور وہ شیطان کی پروٹیکشن سے بہت، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا بہت ضروری ہے شیطان سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان جو ہے ہر وقت مومن کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جب تک اذکار کو نہیں تھامیں گے اس سے بچ نہیں سکتے، اور جو آپ نیک کام کر رہے ہوں گے شیطان اس سے بھی پیچھے کر دے گا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر نماز جو ہے نا وہ، اچھا جیسے صلاۃ الخوف پیچھے ذکر آیا، تو نماز چلتے چلتے بھی نماز ہے، خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں. کیسے؟ مان لیں کہ کمانڈر نے یہ کہا کہ آپ کمانڈ دی اپنی آرمی کو کہ اس ٹائم تک ہمیں ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے، لیکن اس وقت نماز کا بھی وقت ہے. اب ہم رک نہیں سکتے. جو کمانڈر نے بتا دیا کہ ہر حال میں اس ٹائم تک ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ورنہ دشمنوں کا خطرہ ہے، تو ضروری تو وہ بھی ہے اور ضروری نماز بھی ہے. لیکن اس حالت میں کیا کریں گے؟ نماز نہیں چھوڑنی. اب کیا کریں؟ چلتے چلتے اشاروں سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھیں. تو دیکھیں کس طرح نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. اب یہاں پر ایک بات یہ ہوئی، مقرر وقتوں میں. اب جب تم اطمینان میں آ جاؤ، یعنی حالت سکون، اب جنگ کی حالت نہیں ہے، سفر کی حالت نہیں ہے، خوف کی حالت نہیں ہے، اب کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اب قائم کرو نماز. بے شک نماز ہے مومنوں پر لکھی ہوئی مقرر وقتوں میں. اب اپنے جیسی نماز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اب حالت امن میں آ جاؤ تو جس طرح نماز پڑھی جانی چاہیے ویسے ہی نماز پڑھو. اب دیکھیں کہ نماز یہاں پر چھوڑنی نہیں ہے. فرض اس کے اوپر کیا ہے؟ وقت ہونا بہت ضروری ہے نماز کا. نماز جو ہے اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی، اگر وقت نکل گیا تو وہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مان لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے لیے جو ہے کسی بھی طرح سے معافی نہیں ہے، کیونکہ پانی کی بات آ جاتی ہے. اگر وضو نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے انسان؟ تیمم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آلٹرنیٹو دے دیا، وہ کیا کہ مٹی سے تیمم کر لے. لیکن مان لیں اگر آپ کوئی ایسے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر برف گر رہی ہے، اب مٹی بھی نہیں ہے اور مٹی لے جانا بھول گئے، اب دیکھیں کہ اگر برف گر رہی ہے، اب ایسی جگہ میں ہے، آرمی ہے، فورس ہے، اب ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ برف والے پانی میں، برف والی جگہ پر وضو کرنا تو امپاسبل ہے. کون کر سکتا ہے؟ وضو نہیں ہو سکتی. اور جو تیمم ہوگا وہ زمین کی چیز سے ہوتا ہے، آسمان کی چیز سے نہیں ہوتا، اور برف جو ہے وہ آسمان سے آ رہی ہے. اس حالت میں کیا کریں؟ اب نماز نہیں چھوڑنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی وضو نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اب مٹی بھی نہیں تھی، تو اب کیا کریں؟ چلو نماز چھوڑ دیں. نہیں، نماز نہیں چھوڑنی. اب جس حال میں بھی ہو نماز پڑھو، چاہے اب وضو ہے یا نہیں ہے، وضو کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اب ٹائم ہے، لیکن ٹائم نماز کا ہو رہا ہے، تو اب کیا کرو؟ جس حال میں بھی ہو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو اب دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. نماز جنت میں جانے کے لیے نماز بہت ضروری ہے. اور نماز کیا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز لکھی ہوئی ہے. جیسے روزے فرض کر دیے گئے، لکھے ہوئے ہیں، نماز بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی فرض کر دی گئی. اب اس کو چھوڑنا ناممکن.
کسی بھی حالت میں. ہاں ایک حالت میں چھوڑی جا سکتی ہے, حالت جب انسان بے ہوش ہو یا انسان پاگل ہو, اس کو ہوش ہی نہ ہو, اس حال میں وہ نماز چھوڑی جائے گی, ورنہ حالت ہوش میں نماز ہر حال میں پڑھی جائے گی, چاہے انسان کتنا بھی بیمار ہو, چاہے وہ بالکل پلنگ پہ ہو, بالکل بستر میں ہو, اشاروں سے پڑھے گا لیکن پڑھے گا, جس حال میں ہو اس حال میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان آیتوں میں یہ پتا چلا سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جاب کے چکر میں ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے رات کو سوچتے ہیں کہ چلو ہم اکٹھی پڑھ لیں گے. نہیں, یہ نہیں کرنا. نماز تو جب جنگ میں معاف نہیں ہے تو ہم جاب میں کیسے معاف کر سکتے ہیں اپنے اوپر. ہم جاب تو بہت چھوٹی چیز ہے, جنگ تو بہت بڑی چیز ہے. جنگ میں تو دشمن آ کے مار کے چلا جائے گا اتنے میں, جاب میں تو بالکل سکون ہے. تو جب جنگ میں معاف نہیں تو ہم جاب میں کیسے کر سکتے ہیں. ورنہ اگر اکٹھی نماز پڑھ لی جاتی نا تو اللہ تعالیٰ حالت جنگ میں کہتے کہ ابھی تم جو ہے جنگ کرو, رات کو نماز اکٹھی پڑھ لینا, یا جب ٹائم ملے اکٹھی پڑھ لینا. اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن نہیں, نماز نہیں چھوڑنی, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. ہاں سنت اور نفل آپ اگر نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم فرض آپ کو ادا کرنی ہے. اگر آپ جاب میں بھی ہیں, کہیں آپ جاب کر رہے ہیں یا کہیں آپ باہر ہیں, تو کم سے کم فرض آپ پڑھ لیں. سنت نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ آپ بعد میں کبھی بھی پورے کر لیں, لیکن فرض آپ کو ہر حال میں ادا کرنے. اور جاب ایسی ہے, انسٹیٹیوٹ ایسا ہے, کالج ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے, یا ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے, یا ہم لیکچر نہیں چھوڑ سکتے, یا ہم جاب نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ دیکھیں گے. اب سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ نماز. تو آپ جاب چھوڑ دیں, کالج چھوڑ دیں اگر نہیں پڑھنے دیا جا رہا, اور اگر انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں, ٹیوشن وغیرہ ہے, کوچنگ وغیرہ ہے, تو وہ چھوڑ دیں, لیکن نماز نہ چھوڑیں. یا ان سے پرمیشن لیں یا ان سے بات کریں. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو حکمت کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے. اب جو ہے اب یہ دیکھیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. کہ صلاۃ الخوف میں جو ذکر آیا نماز کا, وہ یہ کہ پہلے آدھے لوگ ایک شفٹ میں نماز پڑھیں, آدھے لوگ دوسرے شفٹ میں نماز پڑھیں, ایک ایک رکعت نماز پڑھیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے جنہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی, بعد میں وہ اپنی دوسری رکعت بعد میں پوری کر لیں, یعنی آدھی آدھی کر کے دوسری رکعت بعد میں پوری کر لیں. اس طرح بھی یہ نماز اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. ولا, وا مطلب اور, لا نہیں, تہینو تم کمزوری دکھاؤ, وہانا سے بنائیں گے. تہینو واو ہا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہانا یہینو ہن اس کا فعل امر ہے, اور یہ فعل نہیں کہلاتا ہے, نیگیٹو نہیں یعنی فعل نہیں. اور نہیں تم ہمت دکھاؤ, یعنی ڈو ناٹ بی ویک, نہیں تم ہمت ہارو. فابتغائی, فی مطلب میں, ابتغا تلاش کرنے میں, ابتغا یبتغی سے بنائے. ابتغا کیا ہے؟ فعل ماضی. تلاش کرنے میں, القومی قوم کی, یعنی ایک قوم کی تلاش کرنے میں. ان اگر تکونو ہو تم, کانا یکونو سے بنا ہے. دیکھیں یہ فعل مضارع ہے, کانا یکونو, اور یہ جو ہے نا تکونو نہ تھا, نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا. کیوں؟ ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا اور معنی مصدر میں چلے گئے. ان تکونو اگر ہو تم, تعلمونا تکلیف اٹھاتے, تعلمونا تکلیف اٹھاتے, فإنہم تو بے شک وہ بھی, فا مطلب تو, انا بے شک, ہم وہ بھی, یعلمونا تکلیف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ فعل مضارع آئے ہیں یہ, اور اس کا ماضی دیکھیے یہ حمزہ لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, علیمہ یا علمو سے. اگر ہیں تم, اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. کما جیسا کہ, تعلمونا تم سب تکلیف اٹھاتے ہو, یہ بھی فعل ماضی فعل مضارع. وترجونا اور تم امید رکھتے ہو, رجا یرجو فعل مضارع, اور تم سب امید رکھتے ہو, من اللہ اللہ سے, ما جو لا نہیں, یرجونا وہ امید رکھتے. وکان اللہ اور ہے اللہ, علیمن بہت جاننے والے, حکیمن حکمت والے. اب یہاں پر بھی ایک شان نزول آتا ہے واقع, یعنی ایک جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنگ احد کا ذکر آتا ہے, جنگ احد سے واپسی پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کی خبر کے لیے کچھ لوگوں کو یعنی کچھ مجاہدین کو ہدایت دی اور حکم دیا کہ جا کر کفار کی خبر لو. یعنی ایسا تو نہیں ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں اور وہ دوبارہ جنگ کی تیاری میں ہوں اور وہ ہم پر دوبارہ اٹیک کر دیں. تو اس پر کچھ لوگ ایسے تھے جو زخموں میں چور چور تھے، کیونکہ جنگ احد کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کس قدر شکست ہوئی تھی. مسلمان جو ہیں ان کو چوٹیں بھی بہت آئی تھی، زخمی بھی بہت ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ کچھ سستی کچھ لوگوں نے دکھائی اور کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت زخمی اور مجروح ہیں، اور اپنے زخموں کے درد کی شکایت کی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں. پھر میں نے پیچھے آیت میں بتایا کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، وہ کبھی بھی کمزوری نہیں دکھاتا، اور جہاں ہم نے سستی دکھانا شروع کری، کمزوری دکھانا شروع کری، وہاں ہمارا ڈاؤن فال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تمہیں کمزوری نہیں دکھانی دشمن کی تلاش میں. اب جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو اس طرح اس قوم نے بھی تکلیف اٹھائی. کیسے تکلیف اٹھائی؟ اگر تم نے خرچ کیا ہے، یعنی اگر تم نے یہاں پر آنے کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، اپنے ہتھیار لیے ہیں، ویپنز لیے ہیں ساتھ میں، تو انہوں نے بھی خرچ کیا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی خرچ کیا. اگر تمہیں چوٹ آئی ہے تو ان کو بھی چوٹ آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بنا چوٹ کے پلٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر تم نے محنت کی ہے اللہ کی راہ میں تو انہوں نے بھی محنت کی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ جو ہے تم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑے ہو اور تمہیں اللہ سے امید ہے، تمہیں اجر عظیم ملے گا، اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. لیکن ان کو وہ اجر نہیں ملے گا، وہ جو ہیں وہ صرف شیطان اور طاغوت کے راستے میں لڑ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہیں بہت علم والے، حکمت والے. تو جو دوسری قوم ہوتی ہے نا، وہ قوم بھی بہت محنت کرتی ہے. آپ شیطان کو ہی دیکھ لیں، شیطان کس قدر محنت کرتا ہے، اپنی پوری فوجیں، پورے لشکر لگا دیتا ہے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کے لیے. سکون سے بیٹھتا نہیں ہے نا. اور دوسری قوموں کو دیکھیں، جب بھی کچھ کام بگاڑنا ہو وہ قوم کتنی محنت کرتی ہے. ابھی بھی آج اگر آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں، میں کچھ نام نہیں لوں گی، لیکن اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اس قدر محنت کر رہے ہیں. ہم تو سو رہے ہیں، صبح کو دیر میں ہم اٹھتے ہیں، ہم سو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ مسلسل محنت کر رہے ہیں. اور کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے اور دوسری قوم کو تباہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور یہ محنت ابھی سے نہیں چل رہی، سالوں سے یہ محنت چل رہی ہے، اور وہ محنت رنگ بھی لا رہی ہے. کیونکہ ہم سستی دکھا رہے ہیں، اس لیے ہمارا ڈاؤن فال ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ساری کی ساری قومیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہے. جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اوپر ساری قوم ٹوٹ رہی ہے. اور وہ بہت اپنی مشن کے لیے بالکل سستی نہیں دکھاتے. لیکن ہم نے کیا کرا؟ اب سستی دکھانا شروع کرا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سستی نہیں دکھانی، ہمیشہ الرٹ رہنا ہے، ہمیشہ. کیونکہ مومن ہمیشہ مشن پر رہتا ہے، مومن ہمیشہ 24/7 ڈیوٹی پر رہتا ہے. ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، مومن ہمیشہ ڈیوٹی پر ہونا چاہیے. بس شفٹ بدل جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی چینجز آ جاتے ہیں. نماز کا طریقہ، جیسے نماز حالت جنگ میں ہو تو اس طرح پڑھو، امن میں ہو تو اس طرح پڑھو، سفر میں ہو تو اس طرح پڑھو، لیکن ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر ہر وقت. ٹھیک ہے، تو جیسے اذکار کرنے ہیں، اگر اذکار کا ٹائم نہیں ہے نماز کے بعد تو جس حال میں بھی وہ اذکار کرو. کام کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، سفر میں ہیں، جنگ میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جس حال میں ہے اذکار کریں، لیکن کریں. تھوڑا تھوڑا شیڈیول اور تھوڑا سا دیکھنے کا طریقہ یہ سب بدل گیا، شفٹ بدل گئی، لیکن ڈیوٹی اپنی برقرار ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمت نہیں ہارنی. جس دن ہمت ہار گئے اس دن ڈاؤن فال ہونا شروع ہو جائے گا، بیک ہو جائیں گے اور پھر اللہ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ گارڈ باندھے، کیونکہ یہ بات بھی میری آزمائی بھی ہے. الحمدللہ اتنے بیچ ہو گئے، جس نے ذرا بھی سستی دکھائی نا، جو بھی بہانے بنائے، کیونکہ بہانے مجھ سے نہیں، میں کون ہوتی ہوں جو مجھ سے بہانے بنائیں گے؟ بہانے وہ اللہ تعالیٰ سے بنائے جاتے ہیں. اور جس نے جو بہانے بنائے کہ ہمارے بچوں کا اسکول تھا، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا گھر کی اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں، اس چکر میں قرآن چھوڑا، اللہ کے راستے سے دور ہوئے، تو وہ ہمیشہ رویا ہے بیٹھ کر. اور باقاعدہ جب فیئر ویل ہوتی ہے تو لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو روتے ہیں کہ ہم نے کیوں چھوڑا. باقی لوگ ہم سے آگے چلے گئے اور وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کے ساتھ کی زندگی اور قرآن کے علاوہ جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اس زندگی میں سکون نہیں ہوتا.
قرآن کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور بہت بہترین زندگی ہوتی ہے، اور با مقصد زندگی ہوتی ہے، بے معنی زندگی نہیں ہوتی، ویسٹ زندگی نہیں ہوتی.